السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ انعام آیت 118۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ لہٰذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور ایسے جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظاہری اور پوشیدہ گناہ نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، قیامت والے دن اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسے اتنے ہی زیادہ درجات ملیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں تاکہ آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور رحمت کا مالک ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمام لوگوں کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ ان کے اس بیان پر انہیں عنقریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے۔ ناظرین، زمانے جاہلیت میں جب ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا تو اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے گوشت کو صرف مرد کھائیں گے، اور اگر وہ مرا ہوا ہوتا تو کہتے کہ اس کا گوشت مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے خود ساختہ شریعت جو بنا لی ہے اس کے بدلے میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود ساختہ شریعت نہ بنایا کریں، اور جو لوگ خود ساختہ شریعت بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔